نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عز وجل كما ورد في سورة السبع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے مختلف اجزاء پر بہت مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں. آج میری کوشش یہ ہوگی کہ ان جملہ اجزاء کو سمو کر ایک وحدت کی شکل میں ایک مکمل مضمون صغرا کبرا سمیت اور نتائج و عواقب سمیت آپ کے سامنے آئے. اور دوسری کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی عادت کے برعکس کوشش کروں کہ کوئی رنگ خطابت پیدا نہ ہو، بلکہ دھیمے انداز میں دو اور دو چار کی طرح سے بات کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تاکہ وہ ذہن نشین بھی ہو اور آپ بھی انہیں گنتی کے طور پر پھر یاد کر سکیں. چنانچہ میں نے ایک سینوپسس سا تیار بھی کیا ہے آج اس کی گفتگو کے لیے. اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے بعد میں میری عادت عود کر آئے. عادت کے معنی عود کرنے والی شے کے ہیں، ایک ہی مادہ ہے. بہرحال آپ دعا کریں کہ جو میں نے دو فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ اور اختتام یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے. اسے ایمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. امت مسلمہ کی تاسیس کی بنیاد ہے. لیکن اس ختم نبوت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جس سے ایک بہت بڑا قانونی، فقہی، شرعی حکم ملتا ہے، فیصلہ ملتا ہے. وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اسی لیے اس پر علماء دین نے، ہمارے اسلاف نے رحمہم اللہ بڑی کوشش صرف کی ہے، محنت صرف کی ہے، بڑی جد و جہد کے ساتھ اس نقطے کو انہوں نے خوب واضح کیا. دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ تر کہا جا سکتا ہے علمی پہلو ہے، اور اس سے کوئی فقہی حکم مستنبط نہیں ہوتا. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے انبیاء اور رسل میں،
اس کی اصل اساس واضح ہوتی ہے، آپ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اہم تر بات ہو گئی، لیکن چونکہ یہ ایک علمی بات ہے، اس میں کوئی فقہی پہلو نہیں ہے، لہذا اس پر توجہ کم ہوئی ہے۔ اب آئیے وہ دو پہلو کیا ہیں؟ لفظ ختم کے اندر ہی وہ دو پہلو موجود ہیں۔ اردو میں بھی عربی میں بھی یہ لفظ دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شے پہلے تھی اب نہیں ہے، ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، ایک چیز تھی اب نہیں ہے، اختتام یا خاتمہ ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شے تدریجاً ترقی کر کے مکمل کر دی گئی۔ اس کو طالب علم کہتا ہے، اسکول کا لڑکا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا۔ آرمی میں ہوتا ہے، کسی گروپ کو کوئی خاص اسائنمنٹ دیا جائے، اگر کامیابی ہو جائے وہیں سے فون پر وہ اپنے کمانڈر سے کہتا ہے مشن اکمپلشڈ، جو ہمارے ذمے فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، ختم کر دیا۔ یہاں ختم سے مراد کیا ہے؟ تکمیل، کسی شے کا تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جانا، کلائمیکس کو پہنچ جانا، کامل ہو جانا۔ اب دیکھیے جو پہلا پہلو ہے کہ پہلے نبوت تھی اب نہیں ہے، اس سے جو قانونی اور فقہی اور شرعی بات نکلی کہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، چاہے وہ بڑا موحد ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تقوی کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو، عالم ہو، فلسفی ہو، کیسے باشد، جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ کافر، ملت اسلام سے خارج، اور جس نے اس کی تصدیق کی مصدق وہ بھی گیا کافر، مرتد، واجب القتل۔ اگر اسلامی ریاست ہو اور پہلے وہ مسلمان تھے، یہ اور بات ہے، پہلے کوئی یہودی تھا اب عیسائی ہو گیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی ہندو تھا اب عیسائی ہو گیا، ہمیں کوئی غرض نہیں، پہلے مسلمان تھا اور اب وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ تو یہ چونکہ معاملہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت اہم ہے، اس پہلو پر علماء نے بہت توجہ صرف کی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس کی دلیل ہے، اکثر و بیشتر علماء صرف ایک آیت دلیل پیش کرتے ہیں، میں آج اس کی ساتھ ایک دوسری دلیل بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ آپ نے ختم نبوت کے موضوع پر خطبے سنے ہو، تقریریں سنی ہو، جمعوں میں خطاب سنے ہو، آیت وہ ایک ہی ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بیٹیوں کے تو باپ ہیں، لڑکیوں کے تو باپ ہیں آپ، مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ اب یہ اس کی تشریح ہے کہ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ عرب میں ایک روایت تھی، ایک تو منہ بولا بیٹا بنا لینا، یہ روایت تھی، پھر اگر اس منہ بولے بیٹے کا انتقال ہو جائے یا وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی حرام رہے گی اس باپ کے اوپر، منہ بولے باپ پر، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ قرآن ان دونوں قانونوں کو توڑنا چاہتا تھا، ایک تو یہ کہ منہ بولا باپ میں کوئی ہے ہی نہیں، ختم معاملہ، یہاں تک کہ زید ابن حارثہ کو جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور لوگ زید ابن محمد کہنے لگے تھے، ان آیات کے بعد اس کو دوبارہ زید ابن حارثہ بن گئے ہو۔ نمبر دو یہ کہ حضرت زید سے حضور نے اپنی ایک پھوپھی زاد بہن کی شادی کرائی،
حضرت زینب بنت جحش، وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی اس لیے کہ حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے، اور یہ عرب میں کم تر درجے کا آدمی رہتا ہے جو کبھی غلام رہا ہو، چاہے پھر وہ آزاد ہو گیا ہو، لیکن وہ بالکل آزادوں کے برابر نہیں ہوتا۔ اور یہ ظاہر بات ہے بنی ہاشم کی خاتون تو یہ سمجھتی تھی میرا کفو نہیں ہے، حضور نے کہہ سن کر شادی کر دی، لیکن اس کے بعد یہی ہوا کہ حضرت زینب جو ہے جو ادب یا جو عزت کرنی چاہیے تھی اپنے شوہر کی وہ نہیں کر پائی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ طبیعت کے اندر سے وہ بات تو نہیں نکلتی نا۔ تو حضرت زید نے مجبور ہو کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا۔ اس کی خبر پہنچی حضور تک، حضور نے بھی روکا، زید مت کرو ایسا، پہلے تو میں نے ان پر زور دے کر تو تم سے شادی کرائی، اب تم طلاق دے کر اور اسے زخم لگانا چاہتے ہو، ہم سکھانے کا زوجک روکے رکھو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اور کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا جوتا جس کو کاٹتا ہے وہی جانتا ہے۔ دیکھنے والا کہے گا بڑا اچھا جوتا ہے، فلیکس کا ہے، فلاں کا ہے، بہت اعلیٰ جوتا ہے، بھائی مجھے کاٹ رہا ہے، انہوں نے طلاق دے دی۔ اب حضور نے یہ گمان کیا کہ زینب کے اوپر پہلی میں نے زیادتی یہ کی تھی، دوسری زیادتی یہ ہو گئی کہ زید ابن حارثہ نے طلاق دے دی، تو اب اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں۔ لیکن وہ عرب کا رواج آڑے تھا، منہ بولے بیٹے کی مطلقہ، اور یہ رواج ختم نہ ہو سکتا اگر حضور ہی یہ کام نہ کرتے۔ اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، اگر آپ کے ذریعے سے یہ رواج ختم نہ ہوا تو آئندہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے ربط اس آیت کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں، البتہ اس آیت کے بارے میں دو باتیں میں عرض کروں گا آپ سے۔ اس میں ایک لفظ جو آیا ہے خاتم، اس کی دونوں قرأتیں ہمارے ہاں مصدقہ ہیں، خاتم بھی خاتم بھی۔ اس آیت میں نے پڑھا خاتم النبیین، لیکن قرأت آپ کو معلوم ہے 7 قرأت 10 قرأتوں میں خاتم بھی ہے، اور خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر کے بھی دو کام ہیں۔ ایک مہر تصدیق ہوتی ہے، کسی چیز کے اوپر آخری جو اتھارٹی تھی اس کی مہر لگ گئی، ٹھیک ہے بھائی، تصدیق۔ ایک یہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ختم کر کے مہر لگا دینا۔ ایک خط ہے، شاہی فرمان تھا، سیکریٹلی کہیں جانا تھا، وہاں اس خط کے لفافے کے اوپر مہر لگ جاتی تھی تاکہ کوئی ایلچی درمیان میں اس خط کو پڑھ نہ دے۔ خط کو پڑھنے کا کوئی راستہ اس کے سوا ممکن نہیں کہ مہر توڑے، تبھی تو اندر سے نکلے گی۔ لہذا یہ معاملہ وہ ہے جس کی بنا پر قادیانیوں نے ہمارے ہاں اور ان کے جو مبلغین ہیں، چونکہ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے، بہت سکھا پڑھا کر انہیں میدان میں ڈالا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں اچھے اچھے لوگوں کو وہ ان بحثوں میں الجھا کر اور اس معاملے کو ان کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں۔ نبیوں کی مہر ہے، بس جو بھی نبی آئے گا آپ کی مہر سے آئے گا، یہ مطلب ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عام طور پر یہ پیش نہیں ہوتی، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، ایک میثاق النبیین، ایک میثاق ہے وہ ہماری ارواح جو کر کے آئی، الستُ بربکم قالوا بلی۔ اب ان میں سے جن جن کو نبی بننا تھا ان کی ارواح بھی تو تھی نا، ان سے ایک علیحدہ میثاق لیا گیا، کیونکہ یہ سلسلہ نبوت چلنا ہے۔ آدم پہلے نبی ہوں گے اور پھر بے شمار نبی آئیں گے، تو یہ عہد لے لیا کہ دیکھو جب تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آ جائے، دین آ جائے، پھر ان کے تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے، کوئی اور رسول آئے، تو تم یہ اپنی قوم کو آگاہ کر کے جانا، اس سے عہد لے کر جانا کہ ان کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔
یہ نہیں کہ بس ایک لکیر کے فقیر ہو گئے، ہم نے تو ایک کو مانا ہوا ہے، اب جب مجھ نہیں مانیں گے۔ یہ عہد ہے میثاق انبیاء۔ یہی وجہ دیکھیے حضرت عیسیٰ نے کس قدر واضح الفاظ میں حضور کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا بالکل اپنے آخری ایام میں اپنے صحابہ سے، جنہیں ہم حواری کہتے ہیں، مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، لیکن جب میرے بعد وہ فارقلیت آئے گا، پیراکلیٹ، پیریکلائٹوس، کئی معنی انہوں نے بدلے ہیں اس لفظ کو۔ یہ لفظ جو ہے عیسائیوں کے اور ان کے علماء کی حلق سے اترتا نہیں ہے۔ اصل معنی اس کے ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ محبت کہیں ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، تو انہوں نے بات پھیرا ہے اسے کافی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اس پیشن گوئی کا مصداق کون ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے تو خبر نہیں دی، یہ منفی دلیل ہو گئی۔ اگر آپ کے پاس نبی آنا ہوتا تو آپ ہمیں بتا کر جاتے، بلکہ آپ صحابہ سے عہد لیتے، تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس کے برعکس اجماع ہے پوری امت کا، پوری امت کا، پوری امت کا، اور وہ اجماع شروع ہو گیا حضور کے دور میں۔ بعض مدعیان نبوت جو ہے جھوٹے، وہ حضور کے دور میں زندگی میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جنگ کی گئی، معلوم ہوا کہ ان کو کافر مانا گیا۔ ابو بکر کے عہد میں بہت بڑا فتنہ اٹھا، جنگیں کی گئی، ان کو قتل کیا گیا۔ تو یہ اجماع ہے جو چلا آ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ اس موضوع پر احادیث بہت سی ہیں، میں ان میں سے دو آپ کو سناؤں گا اس وقت۔ ایک ہے ترمذی کی روایت ہے، یہ حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت میں سے، اور بے شک اور اٹھے ہوں گے دنیا میں، کہاں کہاں کتنے کتنے اٹھے ہوں اللہ جانے۔ جیسے مورمن ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، اس کا آغاز کرنے والا جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ مورمنز جو ہیں عیسائیوں میں وہی کچھ ہیں جو ہمارے ہاں قادیانی ہیں۔ لیکن حضور نے کہا میری امت میں سے یکون فی امتی ثلاثون کذابون، 30 ایسے جھوٹے اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں خاتم اب یہاں خاتم کے ایک معنی معین ہو گئے کہ یہاں ختم کرنے کے معنی ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ دوسری حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ رسول اللہ، یہ ابو داؤد کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی۔ لیکن میں یہاں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میں نے بیان نہیں کیا ہے، آج ہی صبح میرا ذہن ادھر منتقل ہوا۔ ہمارے علماء کرام کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے ان احادیث پر ہوتا ہے بیان کرنے پر، لیکن بدقسمتی سے سر سید احمد خان کے زمانے سے، اور یہ کون ہے؟ ایک اعتبار سے غلام احمد قادیانی کے معاصر ہیں، کنٹمپریری۔ 1897 میں انتقال ہو رہا ہے سر سید کا، 1908 میں فوت ہو رہا ہے یہ غلام احمد قادیانی، ڈفرنس آف 9 ایئرس۔ اور سر سید کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو چکا تھا امت کے اندر کہ احادیث نبویہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بس قرآن قرآن قرآن، اور قرآن کی پھر تفسیر کرنے میں جو اپنی عقل میں آئے، روک تو ختم ہو گئی نا۔ جو ایک خاص شکل بنتی ہے دین کی شریعت کی، وہ تو قرآن پر حدیث کا اضافہ ہوگا، قرآن پر سنت کا اضافہ ہوگا، تب شکل بنے گی۔ سنت کو اور حدیث کو ایک طرف رکھ دیجئے تو نماز بھی ایک نہیں ہے، نماز کیا ایک کیسے ہو جائے گی؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے 5 نمازیں ایک جگہ؟ کہاں ان کے اوقات دیے گئے ہیں؟ کہاں بتایا گیا کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، عصر کی 4 ہے، فجر کی 2 ہے، اور یہ مغرب کی 3 ہے؟ کہاں ہے؟ سنتوں میں اتنا فرق،
کہ فجر کی سنتیں تو واجب کے درجے میں ہیں، باقی کچھ سنتیں مؤکد ہوتی ہیں غیر مؤکد. یہ سارا نظام کس نے دیا؟ تو میں نے چھوٹی مثال دی آپ کو. نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکتا حدیث و سنت کے بغیر، تو دین کا نظام کیسے بن جائے گا؟ لہذا دین کے خلاف یہ بہت بڑی بغاوت تھی. لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر دی، سید احمد خان مسلمانوں کے بہت مخلص تھے، مسلمانوں کے ساتھ خلوص، ان کی بہتری. انگریزی دور کے بعد اب جو مسلمانوں کا معاملہ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ بہت بےتاب رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے. ہندو تیزی سے بڑھ رہا تھا انگریز کی طرف، اور انگریز اس کو دعوت دے رہا تھا، اپنے قریب لا رہا تھا، اور مسلمانوں سے اسے ڈر تھا. میں نے چونکہ حکومت ہم نے ان سے چھینی ہے، یہ بغاوت کے جراثیم ان کے اندر موجود رہیں گے، انہیں پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ پیچھے ہٹاؤ. اگر یہی بات جاری رہتی تو ہندوستان میں 100 برس کے دوران مسلمان تو رہ گئے ہوتے صرف کسائی یا پلے دار، بس اس طرح کا کوئی کام کرنے والے، باقی کو اور لوگ کھا رہے تھے. تو دو پہلو ہیں سر سید کے، اور یہ میں چاہتا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے. ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری. یہ بات ٹھیک نہیں. خذ ما صفا دع ما غدر، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر دو. کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں. مکمل صحیح صرف اللہ کے رسول، اور مکمل غلط وہ جو ہے عزازیل نامی شیطان لعین. لہذا ہمیشہ بڑوں کے بارے میں عقیدت کی وجہ سے ان کی غلط بات سے بھی نگاہ نہ بند کر لی جائے. میرا یہ معاملہ علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہے، میں جس قدر میرے اندر ہے میرے دل میں آپ جانتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہر بات پر میں آنکھ بند کر کے ان کی بات میں مان لوں. قدر نہیں، اللہ نے بچایا ہے، ابھی تک بچایا ہے. اب 78 برس کی عمر تک بچا لیا ہے تو امید یہی ہے کہ بچائے رکھے گا. کوئی غلو عقیدت نہیں. مولانا مودودی نے اختلاف ہوا، اختلاف بیان کیا، لیکن یہ کہ اور یہ کہ خام خواہ کوئی اور بھی الزامات تراش دوں ان کے اوپر، کچھ اور کروں. جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر مولویوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے کوئی دوری ہو گئی پھر جو اینٹ روڑا پتھر ہاتھ میں آیا دے مارا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وغیرہ. تو خیر اس سے بچنا چاہیے. اور یہ میں نے آج سر سید احمد خان کے بارے میں آپ سے کہا، ہندوستان میں انکار حدیث، استخفاف سنت کے فتنے کی اصل جڑ سر سید احمد خان ہے. کوئی اور شخص اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس فتنے کو شروع کر سکتا. اس کی ایک بڑا اونچا مقام، وہ بہت بڑا عالم تھا. علماء دیوبند کی جو چوٹی کے لوگ ہیں ان کا ہم سبق. بہرحال اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان احادیث کی طرف بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سر سید کا اسکول، پھر سر سید کا کالج، پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسی سے جو تعلیم حاصل کر کے نکلے وہی مسلم لیگ کے اندر زیادہ کارکن تھے، لیڈر تھے، وہی سول سروسز میں تھے، وہی پاکستان بنا ہے تو یہاں حاکم ہو گئے. لہذا یہ فتنہ ہمارے معاشرے میں بہت گہری جڑیں رکھتا. یہ تو جو بعد میں نتائج نکلے وہ تو اور ہیں، لیکن اس سے پہلے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جب غلام احمد قادیانی نے احادیث نبویہ کی نفی کرنی شروع کی تو اس پر کوئی خاص جو ہے عام مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان، جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا نہیں ہوا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام میں جو مقام حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرتبہ تھا آپ کا، جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کا جو عقلی پہلو تھا وہ علماء نے بیان نہیں کیا. یہ کمی رہ گئی. حالانکہ جو ہے کسی شے کا مقابلہ اس میدان میں جا کر کرنا ہوتا ہے. وہ قرآن مجید کی آیت کے بارے میں اس نے پیدا کر دیا ایک ختم کے لفظ سے، خاتم، مہر، انگوٹھی، یہ وہ، جو ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی. اب اس کا جواب بھی قرآن کی وجہ سے آنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ علماء کرام تک پہنچے بڑے پیمانے تک، اور اس پر توجہ کرے تاکہ یہ دلیل جو ہے سامنے آئے تو حضور کا جو مقام مرتبہ ہے وہ صحیح طور پر متعین ہوتا ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت
کا اتمام اور اکمال بھی ہوا ہے، صرف اختتام ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک شے چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، ہموار طریقے پر چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آئی ختم ہو گئی۔ ایک یہ کہ ایک شے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی، کلائمیکس کو پہنچی، پھر ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ چنانچہ یہی بات میں آپ کو بتاؤں، غلام احمد قادیانی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو بات کہی، نبوت اور وحی یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت بند ہو سکتی ہے؟ اب عام آدمی جس نے دین کو پڑھا نہ ہو، عربی زبان سے واقفیت نہ رکھتا ہو، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی کس قدر اس کے لیے اپیلنگ ہے۔ اور مسئلے اٹھائے اس بدمعاش نے، دیکھو یہ حدیث کیا کہتی ہے، حضرت عیسیٰ وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا دیے گئے، اور ہمارے رسول، ہمارے محبوب وہ برکت دفن ہو گئے زمین کے نیچے، یہ کیسے ہو سکتا؟ عام آدمی، جاہل آدمی آج بھی اس کے سامنے پہلے کوئی بات نہ آئی ہو، یہ بات آئے گی تو ایک دم چونکے گا، بھائی بات تو ٹھیک ہے نا، حضور کا رتبہ وہ تو زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے میں یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ ایک اور غلام احمد پرویز، اس سے چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھائے۔ اب چونکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں اس کا جو بیٹا فوت ہو گیا ہو، اس کی اولاد کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے، وہ ہبہ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے ہبہ 1/3 کی حد تک کیا، بلکہ ہبہ تو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، یہ وصیت 1/3 کی کر سکتا ہے کہ اس کو دے دی، لیکن باقاعدہ قانون وراثت میں حصہ نہیں ہے، اجماع ہے اس پر۔ دیکھو جی یہ کیا بات ہے، وہ بیچارے یتیم پوتے وہ محروم کر دیے گئے، یہ کیا ہے مولوی، انہیں کچھ پتہ نہیں دین کا۔ ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناواقف لوگوں کے اندر ایک اثر پیدا کرتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب علماء کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں آپ کی رائے گھٹیا ہو گئی، تو آپ تو ایسے جہاز کے مانند ہیں جس کا لنگر کٹ گیا۔ اگر لنگر نہیں رہا تو لہر جو آئے گی زوردار وہ ادھر لے جائے گی، یا ادھر سے آئے گی ادھر لے آئے گی۔ بے لنگر کا جہاز یہ ہمارے ہاں محاورتاً کنایتاً استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہر فتنہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے اسلاف سے کاٹتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کیا پتہ اصل بات تو اس نے بتائی ہے، یہ ہے مجدد کامل، یہ ہے، اور آگے بڑھ کر یہ نبی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن یہ دلیل آپ دو گے، میں اس کا جواب بعد میں دوں گا کہ نبوت اور وحی رحمت ہے، رحمت کیسے ختم ہو سکتی ہے اللہ کی؟ وہ جاری رہے گی، جب جاری رہے گی تو میں نبی ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسری بات آپ سے میں نے کہی ہے، اس کے لیے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ ہے جو 3 دفعہ آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھیے 2 باتیں نوٹ کر لیجئے۔ ادبیت، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو، ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہو تو ذرا اسلوب بدلیے، ورنہ آڈینس بور ہو جائے گی۔ وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ایک ہی پھول کا حسن کے جو ہے بیان کروں گا، انداز 100 ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں ہے، جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفصیلاً، دین کو غالب کرنا، اس کے لیے تکبیر رب کا لفظ ہے، اقامت الدین کا لفظ ہے، اظہار الدین علی الدین کلہ کا لفظ ہے، لیکون الدین کلہ للہ کا لفظ ہے، حدیث میں لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کا لفظ ہے۔ تو یہ ہے کہ تنوع سے اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، ریپیٹیشن سے نہیں۔
لیکن جب جہاں کوئی شے بہت زیادہ بہت اہم ہو اور ضرورت ہو کہ اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے بڑا لینس گاڑ کر رکھ دیجئے، سوچئے سوچئے سوچئے. وہ جو غالب ہی نے کہا ہے، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو نفس کے غالب میرے اشعار میں راوے. میرے شعر میں جو لفظ آ گیا ہے تو ذرا اس کو سمجھنے کے لیے مائکروسکوپ لگانا، دیکھنا، ذرا ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی. گنجینہ مانی کا طلسم ہے وہ، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو نفس کے غالب میرے اشعار میں آوے. اہم ترین مضمون جو ہے قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ ہے کمال کہ مجال نہیں ہے جس میں کہیں مونوٹنی کی وجہ سے کوئی ایسا بورنگ انداز پیدا ہو جائے. معاذ اللہ، اللہ کا کلام. اب یہ الفاظ قرآن میں 3 جگہ آ رہا ہے ایگزیکٹلی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اٹھایا اپنے رسول کو، بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، الہدا قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے دین پر. یہ الفاظ 3 دفعہ حضور کے لیے سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ. صف اور توبہ میں تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. لیکن یہ مشن ہے، وہی جو میں کہہ رہا تھا، مشن اکمپلشڈ. یہ مشن ہے جو محمد کو دیا گیا ہے. دین کی صرف تبلیغ نہیں کرنی، دین کو قائم کرنا ہے. There is a world of difference between the two. تبلیغ کر دی ٹھیک ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم نے پہنچا دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارا رب جانے. بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے. یہ قائم کرنا، یہ تو یوں سمجھیے کہ بعد المشرقین ہے، بہت فاصلہ ہے. عشق تاب صبوری 1000% دست. دوسری بات، کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے یہ لفظ نہیں آئے. اس سے پہلے تو بیان کر چکا ہوں نا، کچھ حیثیتیں مشترک ہیں. تمام انبیاء نذیر بھی تھے، تمام انبیاء بشیر بھی تھے، تمام انبیاء داعی بھی تھے، تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چراغ بھی تھے، تمام انبیاء شاہد تھے. حضور کے لیے بھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ چیزیں مشترک ہیں، لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. حضور کا ان 5 باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اونچا ہے، مشترک ہے، لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے. یہ الفاظ کسی کے لیے نہیں آئے. ابراہیم، ویسے آپ سوچئے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اسی طرح کی عنایتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کی اور ان کی اور آل پر کی. اللہ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ 3 نسبتیں ایسی ہیں، خلت الہی اللہ ابراہیم کو مل رہی ہے. انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے. سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے، ابو الانبیاء. لیکن یہ لفظ نہیں ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ مشن ہے بہت بھاری، لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ، اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر. ان 2 مقامات پر جن میں کہ آیا ہے، چاہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک بات اور نوٹ کیجئے، دونوں جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ہم مانی ہے، صرف ایک لفظ آگے سے پیچھے کیا گیا ہے. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اور یریدون، اس میں فاعل کون ہے؟ کیونکہ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لیکن یہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بجھایا نہیں جائے گا، نہیں، اللہ مکمل کرے گا. بالکل برعکس.
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور سورہ توبہ میں یریدون ان یطفئوا، صرف ان اور لام کا فرق ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھیے جو 3 مرتبہ اس طرح آ رہی ہے دہرا دہرا کر. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے اسلاف میں سے عظیم ترین جامع ترین شخصیت شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہوں. دوسرے 2 اور کون ہیں؟ امام غزالی، امام ابن تیمیہ. لیکن میرے نزدیک شاہ ولی اللہ از ایکول ٹو امام غزالی پلس امام ابن تیمیہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے، عمود، ایکسس آف دی ہول قرآن. آپ کہتے ہیں نا کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سمجھو کیا ہے، مرکزی بات کیا ہے جو کہنا چاہتا ہے. ہوتا ہے ایک خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈینس سے، لیکن اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، لیکن ایک مین چیز ہوگی. وہ مین چیز شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور میں بھی اپنی حقیقی سی رائے پیش کر رہا ہوں، یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں، شاید کوئی اختلاف کی گنجائش ہو. سیرت النبی کا عمود یہی ہے. سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ آیت آپ نہ سمجھیں. یہ ایکسس ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ مشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا. ظاہر بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا، کیا طریقہ اختیار کیا، کن مراحل میں سے گزرے، یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھیے کہ لاجیکل سیکوینس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے. اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے. مکے میں تو کہہ رکھا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، ہاتھ میں نہ لگا، اٹھاؤ، تم جواب دے کارروائی نہیں کر سکتے. یہاں آ کے اب لڑائی شروع کر دی. 1 سال پہلے دم کر صلح کی تھی، صلح حدیبیہ. اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان آیا ہے تو بات بھی نہیں سن رہے اس کی. اسی سٹیج سے میں نے ایک صاحب کو، اب تو بہت بڑا نام ان کا ہو گیا ہے، ہندوستان کی حکومت کے چہیتے ہیں، آر ایس ایس کے، بی جے پی کے بہت آنکھوں کا نور ہے، مولانا وحید الدین خان. انہوں نے یہیں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر تقریر کی تھی، مسلسل 1 گھنٹہ. اور یہ میرا ایک دور ہے زندگی کا، یہ 85 کی بات ہے غالباً. یہ تھا، وہ یہاں نہیں تھا اصل میں، یہ ہال نہیں بنا تھا ابھی. قرآن مجید کی جو مسجد ہے جامع القرآن کی، اس میں ہمارے رفقا تمام موجود تھے. اس وقت تقریباً 500 کی تعداد ہوتی تھی ہمارے ساتھیوں کی. ان کا جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے صلح سے ہوتا ہے، لڑائی سے کچھ نہیں ہوتا. دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل. اچھا، اس میں نے یہ رکھا تھا فارمیٹ کہ میں صدر تو تھا، چونکہ صدر تنظیم تھا، امیر تنظیم تھا، لیکن میں نے طے کیا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا. بس یہ مقرر ہے، یہ میری آڈینس ہے، کہہ لیں یہ میری بھیڑیں ہیں، میں نے پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. اور ان سے میں نے کیا کہا تھا، میری بات میں جو غلطی ہو ان کے سامنے بیان کر دیجیے، مجھے بھی بتا دیجیے، اگر صحیح ہو تو اس کی تائید کر دیجیے. بس اس میں انہوں نے جب یہ تقریر کی تو میں نے خاص طور پر اجازت لے کر ایک سوال میں آپ سے کر لوں گا، اجازت ہو کہ ہاں. میں نے کہا اگر جنگ اتنی ہی بری شے ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور صلح اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں، تو جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور اب قریش کا سردار چل کر آیا مدینے کہ صلح تجدید کر دیجئے، حضور نے کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر ہے.
جواب کیا دیا؟ انگریزی زبان میں دیا، نو کمنٹس۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تضادات ہیں جو دنیا کرتی ہے۔ ٹائم بھی نے تضاد دیا ہے۔ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے۔ جو مکے کا محمد نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے، آج یہاں دعوت ہے، آج یہاں تبلیغ ہے، آج یہاں کھڑے ہو کر بات کہہ رہے ہیں، یہ تھا نا آخر؟ کوئی گالی دے گیا تب بھی چپ رہے، بلکہ دعائیں دے دی۔ کوئی کہہ گیا پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہو گئے، کسی نے کہا شاعر ہو گئے، کذاب ہیں، کہتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دوس جماتے ہیں، مجھ پر وہی آئی، سنیں سب سن رہے، کوئی جواب نہیں، درویشی، لیکن ناکام ہو گئے۔ مدینے والا محمد تو پہلے دن سے سپہ سالار ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، دیر ہی سکسیڈڈ۔ اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منٹگومری واٹ نے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے شروع کی تھی سیرت کی تقریریں اور جلسے تمام ڈپارٹمنٹس میں، پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس، پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو منٹگومری واٹ کو خاص طور پر بلایا تھا۔ اس لیے اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ۔ لیکن اصل میں زہر کیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ واضح کیا، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے۔ ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے، اگر محض تبلیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا، ڈے ون ٹو دی ڈے لاسٹ۔ اگر آپ کو قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، تو then you have to pass through stages. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے، ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے، وہ پورے کرنے ہوں گے، ان میں لوگوں کو تضاد نظر آئے گا، لیکن پرپس سامنے اگر ہے، امود سامنے ہے، ہدف سامنے ہے، تو یہ ہے تیر سیدھا جا رہا ہے ہدف کی طرف۔ وہ بات نہیں ہے جو اقبال کہتا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف نہیں۔ بہرحال اس پر آئیے اب۔ گویا آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت و رسالت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ تکمیل یا نقطۂ کامل یا نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئے۔ اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریک ہی نہیں ہو سکتا، آخری نبی تو ایک ہی ہوگا، آخری تو دو نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے بھی، اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو کامل نہیں ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل، اتمام، تتمیم، اکمال، یہ لفظ بہت آتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ابھی آپ نے دیکھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ تو اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ ہیں۔ اس کے ضمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث کے اندر بھی اس تکمیل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کا مثل القصر، آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء اور رسول کی مثال ایک محل کی سی ہے، احسن بنیانہ، اس کی عمارت بڑی عمدہ، بہت خوبصورت، دیدہ زیب، دلاویز، وَتُرِكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا، کچھ اینٹوں کا جگہ خالی، فَطَافَ بِهِ النُّزَّارُ، نزار نظر سے،
دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو، فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، اور بہت متعجب ہوتے تھے کس قدر خوبصورت عمارت ہے، کوئی عالیشان قصر بنایا ہے، الا موضع تلک لبنہ، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر، یہ کمی، یہ خلا، یہ کاہے کے لیے؟ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبَنَةِ، دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے۔ ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے یہ عبارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے، وہ ختم بہ الرسل، اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ وَأَنَا اللَّوْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی، میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی۔ اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت اور رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر کیا ہیں، کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت اور رسالت؟ اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا، تین مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آیت میں ہے۔ دو مظہر نبوت کی تکمیل، ایک مظہر رسالت کی تکمیل، اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے، وہ اب میں بیان کرتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ذرا یہاں نوٹ کر لیجئے، نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیچیدہ، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، علمی مسئلہ ہے، میری بات ہے، میرا موقف ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے دروس میں، اس وقت نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے 1.25 نبی اور رسول 313، تو تقریباً 1 لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے۔ لیکن جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس کو میں اپنے یہ 2 ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے۔ نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے، وہی آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو یوں کیا آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف۔ لینے والا حصہ نبوت، پہنچانے والا حصہ رسالت۔ رسالت کے معنی پیغام پر، پیغام پہنچاؤ۔ یہی بحث جو ہے تصوف میں چلتی ہے، نبوت بلندر ہے یا رسالت؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے، اونچا مقام ہے، رسول کل 313 ہیں، نبی تو 1 لاکھ ہے، نہیں ہے۔ اصلا نبوت افضل ہے، کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، یہ ہے جو امام رومی کہتے ہیں، مولانا روم، نبوت کا رخ اللہ کے، یہ اینٹینا ادھر سے ہے، اور ادھر جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ نزول کے مقام پر ہے۔ غار حرا میں وہ بلندی کے مراحل طے ہو رہے تھے، اور وہاں سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ رسالت مرتبہ نزول میں ہے، نبوت مرتبہ عروج میں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب جو حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدی یعنی قرآن حکیم نمبر 1، ودین الحق، اور دین حق، سچا دین، کامل دین، عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر پورا اترنے والا دین۔ یہ 2 چیزیں ملی ہیں، ان دونوں میں ارتقائی مراحل طے ہوئے۔ دیکھیے، آخر آپ کو معلوم ہے صحف ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحف ابراہیم کہاں ہے، آج ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے۔
میرا ایک گمان سا ہے، زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا، کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ برہما کا لفظ بھی اصل میں ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت ابراہیم کی نسل کے بعد شاخوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا، برہما۔ بہرحال اس سے بھی آگے چلیے تو حضرت نوح بھی تو تھے، ان پر بھی تو کوئی صحیفہ آیا ہوگا، قرآن میں ذکر ہی نہیں۔ ویسے ایک شخص کا کہنا ہے، مسٹر ڈوبائس، ہی واز اے فرینچ اسکالر ریسرچر، 40 برس لگائے اس نے انڈیا کے اندر ہندو اسکرپچرز کے مطالعے پر۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو منو ہے، منو وہ مہانو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بگڑا ہوا ہے، مہانو۔ مہا آتا ہے ہندی میں کسی بڑی عظیم، مہاتما، آتما تو میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، ایک مہاتما، مہاتما گاندھی، تو مانو، وہ منو بن گیا، اور منو سمرتی اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ تھا جو کہ نوح کو دیا۔ اللہ عالم، ان چیزوں میں علمی طور پر آدمی کچھ کھوج کرے، کھروج معلوم کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سوائے اس کے جو قرآن میں آ گیا۔ بہرحال پھر تورات، زبور، انجیل، اس کے بعد بے شمار انبیاء کے صحیفے، ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھا؟ اس ہدایت کی تکمیل ہوئی القرآن الہدیٰ میں۔ یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، کیا پڑھائے گا اسے؟ پی ایچ ڈی پڑھائے گا؟ اس کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں پڑھائے گا نا، اس کے پاس خزانہ ہے بڑا، لیکن اس کو دینا ہے، اس کی استعداد کو دیکھنا ہوگا نا۔ اس اعتبار سے جب ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر، تو ہدایت کی ابتدائی مرحلے، تعلیم، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، یہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی۔ ان کتابوں میں درجہ بدرجہ، قرآن خود کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ انجیل فیہا ھدی و نور، ہم نے نازل کی انجیل، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ان سب میں ہدایت تھی، لیکن ابھی ہدایت کے ابتدائی مراحل تھے، تاں کہ حضرت آدم کے بعد آپ سمجھیے کم و بیش 6000 سال بعد حضور کی بعثت ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اب انسان ذہنی، فکری، فلسفیانہ بحثوں، منطقی بحثوں اور میٹا فزکس، ان کے اعتبار سے بالغ ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک عجیب بات ہے، یہ دلچسپی جنہیں ہے ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے، ہیومن ہسٹری کے 1200 سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے، تمام فلسفے پیدا ہوئے، فرام 600 بی سی ٹو 600 اے ڈی، 600 برس حضرت مسیح سے پہلے اور 600 برس حضرت مسیح کے بعد جتنے فلسفے، بدھزم بھی اسی میں آ گیا، جینزم بھی اسی میں آ گیا، کنفیوشنزم اس میں آ گیا، تاؤزم اس میں آ گیا، یہ سقراط اور بقراط اور یہ سب کے سب اس میں آ گئے، یہ مانی یہ سب بھی آ گئے، یہ سب کا سب ہو گیا، تمام فلسفے، تمام مذہب پیدا ہو گئے۔ گویا کہ انسان کی انٹینس ایکٹیویٹی ہو چکی تھی ٹو نو دی ریئلٹی ایز اے ہول۔ ایک تو قدم بقدم ہم چل رہے تھے نا، وہ تھا ہمارا فزیکل نالج، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم۔ ایک ہے ٹو نو دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس، وجود کیا ہے، کائنات کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، ہماری زندگی کی ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔
سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے آسمان سے ٹپکے۔ ہاں یہ پتا ہے میری پیدائش سے 9 ماہ پیشتر میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کہاں تھا میں کہیں تھا یا نہیں تھا؟ عدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ فلسفی غور کرتے رہے، بڑے بڑے چین کے فلسفی، انڈیا کے فلسفی ٹاپ کے، ایران کے فلسفی، یونان کے فلسفی، یہ 4 مراکز رہے فلسفے کے، باقی دنیا کے اندر فلسفہ کہیں نہیں رہا۔ پھر نبی، لیکن ان 1200 سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ تب الہدی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تب وہ پردے اٹھائے گئے۔ اس سے پہلے جو سوچ بچار کا وقت گزرا ہے حضور پر، آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے؟ آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے۔ اچھا مشرک آپ پیدا تو ہوئے مشرکوں میں، مشرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں، تو کیا کرتے تھے؟ تو جو محدثین کا کہنا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، تفکر، غور، فکر، سوچ بچار۔ واٹ از دس ایگزسٹنس؟ ہو ایم آئی؟ اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے؟ کیا پستی ہی پستی ہے اس کی، یا اس کے وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے؟ یہ سارا یوں سمجھیے کہ 6000 سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے، وہ چند مہینوں میں غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر طے کیا۔ پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی، یہ تکمیل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی۔ اچھا اب اس کے لیے دلیل دیکھیے، سب سے موٹی بات، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام، ٹھیک؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تورات کا کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ نہ لیتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اس کا تو آپ نے آسانی سے مجھے جواب دے دیا۔ اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے بغیر؟ بتائیے، ترجموں میں تحریفیں کی گئی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں کی گئی، یہ تو متن محفوظ ہے، اس متن میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا، یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ بات، یہ ایک لطیف انداز میں ذرا ٹینشن کم ہو جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کرے، اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، یہ قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سو تیری بیٹیوں والا سلوک کیا گیا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس کا لیا، کیوں؟ جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی، تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کہ ٹیمپریری انسٹرکشنز، ہدایات، یہ ہدایات تھی، ہدایہ الہدیٰ وہ ابھی نہیں آئی تھی، اس میں احکام تھے، حکمت ابھی آئی نہیں تھی۔ حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا، اس سے پہلے حکمت ہے ہی نہیں، تورات میں حکمت ہے ہی نہیں، خالی حکمت سے احکام 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 احکام۔ سب سے موٹا لفظ ان کا کیا ہے؟ دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ۔ ابھی انسان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کو حکمت بھی سمجھائی جائے، لہذا ابھی جب وہ تکمیل ہونے والی تھی،
وہ جب ہو گئی ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. تمہارا معاملہ یہ نہیں تھا. یہ ہے وہ بات جو میں نے ایک دفعہ قادیانی نوجوان سے میری بات ہوئی. میں نے اس سے سوال کیا جو اسی بات پر کہ وہی تو رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، محمد پر رحمت کامل ہو گئی، لیکن رحمت بند کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ جی بالکل 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 مانتے ہیں. نمبر 2 مجھے یہ بتاؤ تمہارے خیال میں قرآن محفوظ ہے یا اس میں تحریف ہو گئی؟ نہیں 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 محفوظ ہے. تو پھر مزید ہدایت کی گنجائش بتاؤ مجھے کہاں سے نکلے گی؟ یا تو کامل نہ ہوئی ہوتی تو ابھی کامل ہونی ہے، نبی چاہیے، سلسلہ جاری رہنا چاہیے. گلاس ابھی پورا بھرا نہیں ہے تو پانی ڈالنا چاہیے. بھر گیا تو کہاں لے جائیں گے؟ یا کہ بھر تو گیا تھا میں گر گیا کچھ، اچھا رہو بھائی دوبارہ. 2 باتیں منوا لو. اگر قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی اور اگر وہ محفوظ ہے تو کوئی منطقی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کی روح سے نبوت اور وحی کے جاری رہنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہو. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ نوجوان جھگڑالو نہیں تھا، اس نے بات سمجھی. اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کا، لیکن یہ کہ یہ ہے دلیل تکمیل دین، تکمیل ہدایت، جو اصل ہے حضور کا مرتبہ اور مقام. اس کو اگر نمایاں ہم نہیں کرتے تو پھر یہ دوسرے جو جتنے فتنے ہیں ان کا سد باب نہیں ہوتا. اب دوسری بات پر آئیے. الہدیٰ دین حق. یہ دین حق کیا ہے؟ نظام زندگی. اس کا بھی ارتقاء ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے، جو لوگوں کے موضوع ہے وہ اس میں دلچسپی دیں گے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے غاروں میں، اور غار کا معاملہ کیا تھا؟ آئم دمانار کفا لائی سروے، میں مالک ہوں اس کا، بات ختم. کوئی نظام اور تھا ہی نہیں، کوئی میونسپلٹی، کوئی سڑکوں کے اوپر لائٹیں آن کرنا، کچھ بھی. ہر ایک آزاد تھا جو چاہے کرے. یہ ذرا نوٹ کیجیے، آزاد. اگلی سٹیج آئی، قبیلے کا تصور آیا. ایک قبیلے کا شیخ ہے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو. قبیلے کا ایک نظام ہے، سردار قبیلہ کا حکم ماننا ہوگا. ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، یہ روایت ہے، کرنی ہوگی. یہ گویا کہ تمدن کی طرف پہلا قدم تھا. تمدن، یہ 2 الفاظ ہیں، تہذیب اور تمدن. یہاں بات تمدن کی ہو رہی ہے. اور اب میں نے نوٹ جو کرایا ہے، پہلے قدم پر آزادی آزادی، اب یہاں کچھ نہ کچھ جگڑ بند شروع ہو گئے. تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو، یو بلانگ ٹو سچ اینڈ سچ ٹرائب، اور اس کی جو رسم ہے وہ یہ ہے، یو ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ. اگلا دور آیا، ایک قبیلے نے اپنا شہر بھی بنا لیا، ایک گرد فصیل بھی کھینچ لی، اپنے نظام کو مستحکم کر. ایک قبیلے کی شہری ریاست قائم ہو گئی. مکہ ایک قبیلے کی شہری ریاست تھا جب بعثت ہوئی ہے. وہاں کوئی نہیں رہ سکتا تھا سوائے قرشی کے، یا قرشی کا حلیف، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کی امان میں آ جائے تو رہ سکتا ہے مکہ، ورنہ نہیں. ادروائز اس کی کوئی سیفٹی نہیں. لیکن پھر اگلی سٹیج آئی، کئی قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے، ہم رہ گئے بھئی یہاں پر. اب جب یہ معاملہ ہوا تو سوال پیدا ہو گیا، ایک چیز کا آغاز ہوا، اگر وہ سمجھ لیجئے، دی کانسیپٹ آف کانسٹیٹیوشن. بھئی ہر قبیلہ تو یونٹ ہے، اس کا اپنا سردار ہے، یہ اس کا سردار ہے، اس کا سردار ہے، اپنا اپنا نظام ہے. آپس میں انٹریکشن کس بنیاد پر ہوگا؟ اگر ایک شہر میں رہنا ہے تو کچھ چیزیں طے کرنی پڑیں گی. آپ حیران ہوں گے کہ مدینے میں، مکہ تو تھا نا ایک شہر ایک قبیلہ، مدینہ 5 قبیلے تھے، 3 یہودی اور 2 اصل عرب، اوس اور خزرج. یہودیوں کا بھی کچھ نظام اپنا تھا، ان کے ہاں سردار بھی تھے اور ان کے ہاں مفتی بھی تھے، علماء بھی تھے، تورات کے ماننے والے بھی. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ان کے ہاں یہ طے تھا
کہ اگر اوس کا کوئی نوجوان کسی خزرجی کو قتل کر دے گا تو 3 گنا دیت دینی ہوگی، 3 ٹائمز بلڈ منی، اور خزرجی قتل کرے گا اوسی کو تو 1/3 دینی پڑے گی۔ اب آپ سوچئے کسی اوسی نوجوان کا خون نہیں کھولتا ہوگا، یہ میرا بلڈ جو ہے یہ 1/3 قیمت کا ہے اس خزرجی کے مقابلے میں۔ بٹ اف یو ہیو ٹو لیو ہیئر یو ہیو ٹو ایکسپٹ۔ اس کے بعد اگلی سٹیج آئی، اب امپائرز قائم ہوئی، امپائرز، ایرانین امپائر کئی 100 سال سے، یہ عرب کے شمال میں دو امپائرز تھے، کئی 100 سال سے ادھر ایرانین امپائر، دی سیسنڈ امپائر، اور ادھر دی رومن امپائر۔ یہ امپائر اب کیا تھے؟ اب فوجیں بنائی گئیں، اب محل کھڑے کیے گئے، فوجیں جو کہ تربیت یافتہ ہیں، مسلح ہیں، فوجی ہیں، اور انہوں نے بادشاہوں نے عوام کی گردنوں پر اپنی بادشاہی کا، اپنی خدائی کا تخت رکھا۔ ظلم، محنت کرے گا مزارع، ایش کرے گا جاگیردار اور بادشاہ، اور ذرا کسی نے سر اٹھایا فوج سر کو چل جائے گی تمہارا۔ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا اپنے کرگے کے اوپر، یہ کپڑا بن رہا ہے کندر، اتنا تمہیں دینا پڑے گا ٹیکس، نہیں لوگے تو کھڑی ہے لیجنڈ، ہمارے رومن لیجنڈز موجود ہیں، ابھی تمہارا سر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نظام جب یہاں تک آیا ہے تو یوں سمجھیے ظلم کی حد ہو گئی۔ عام انسان غلام، مقہور، مظلوم، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، جاگیرداروں کے گل چھڑے عیش، بادشاہ کے محل، مشرق و مغرب کا نسوانی حسن جمع کر دیا گیا، کنیزوں کی فوجیں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ وقت جب کہ یوں سمجھیے کہ نظام کی سختی جکڑ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ کہیں کسی کسانوں نے ریولٹ کی ختم کر دی گئی، کہیں کسی اور نے ریولٹ کی ختم کر دی گئی، اول تو اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ وقت تھا جب کہ اب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے۔ اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کر دے گی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ تو مجبور ہیں، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر دیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا۔ کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کے کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے، ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو۔ یہ سارا اب کیا کریں ہم؟ کہاں لے جائیں بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، اب پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا۔ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ مجبوری جب تک نظام نہ بدلو۔ جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، عیش ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ وہ انسان رہتا ہی نہیں، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی، آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دوڑ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سمیت آ کر
اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے دو دھار، ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی۔ اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن، کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو؟ وہ تو بار برداری کا اونٹ ہے، کولو کا بیل ہے، نتھنگ مور دین دیٹ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں جو میں نے کہا تھا، ان کا سوشل تھاٹ بہت ہائٹ پر ہے، بہت ہائٹ پر۔ یہ ہے وہ مسئلہ جب کہ حضور تشریف لائے اور دین حق عطا کیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، دین حق صرف قرآن پر نہیں بنے گا، الہدا و دین الحق ہے۔ اس میں درمیان میں واو کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں واو عطف، اور واو عطف کا قاعدہ ہے یہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پیدا کرتا، میں اور وہ، یہ اور جو ہے تو میں اور ہوں، وہ اور ہے، اور تو دو، تو الہدا اور دین حق یہ ایک نہیں ہے، دو ہے۔ الہدا اس دین حق کی بنیاد اور اس کا ڈھانچہ اور خاکہ سارا سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا آپ کو نماز کا نظام نہیں بن سکتا بغیر سنت کے اور حدیث کے، اور نظام کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے حدیث سے امت کا رخ موڑا ہے، پھیرا ہے، میرے نزدیک بہت بڑے ظالم لوگ تھے، بہت بڑے ظالم لوگ۔ آج بھی فتنہ پھیل رہا ہے، پرویزیت ہو، مشرقیت ہو، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ہاں آج بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم حدیث نہیں مانتے، اہل قرآن، چکڑالویت ہو۔ بہرحال اب دیکھیے یہ جو دو چیزیں دی گئیں، الہدا، دین حق، ان کے ضمن میں فرض کیا ہے حضور پر؟ الہدا پہنچاؤ، یہ پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، بڑی سخت تنبیہ ہے۔ والعبد عبد وان تعرض والرب رب وان تنزل۔ کتنے ہی اونچے چلے گئے حضور شب معراج میں، ہیں تو بندے ہی نا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اور اگر تم نے کوئی کمی کی تو حق رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہم پوچھیں گے، سورہ اعراف کی 6 آیت ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تم تک ہمارے رسولوں کا پیغام آیا کہ نہیں؟ اور ہم پوچھیں گے ان سے بھی جن رسول بنا کر بھیجا، تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں ذرا اندازہ کیجئے کیا تشویش ہوگی ذہن میں حضور کے، جس کی وجہ سے آپ نے اینڈ میں سوال کیا ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجموعہ ہے۔ الا هل بلغت، تین دفعہ ایک لفظ دوہرایا آپ نے، ایک طرف دائیں طرف دیکھا، سامنے، پھر بائیں، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی، وہ ریپیٹ کر رہے تھے، پہنچا رہے۔ 1.25 لاکھ کا مجموعہ، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں۔ آخری سوال، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں، اور یہ عام عادت کے خلاف تھا، عام طور پر صحابہ ادب کی وجہ سے اول تو حضور کے سوال کا جواب دینے سے کتراتے تھے، اللہ و رسولہ عالم۔ وہ چل بولے وہ طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کو بھی پڑھانا چاہے، اللہ و رسولہ عالم۔ پھر پوچھتے تھے حضور، تب جواب دیتے۔ یہاں پہلے ہی مرحلے پر 4 جواب دیے ہیں۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔
ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے اتارا تھا، آپ کے پاس تو امانت تھا نا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیاریوں کے بادل چھانٹ دیے۔ پھر الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج سامنے تھی نا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ آخر رسول میں بندہ ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ان سے بھی تو محاسبہ ہوگا۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے گواہی لے لی ہے، اے اللہ انہوں نے مان لیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو کام الہدا کے ضمن میں کیا ہے؟ تبلیغ، اور اس کے ذریعے سے جو اضافی کام لینا ہے وہ میں اگلے لیکچر میں بیان کروں گا۔ اور دین کو تقاضا کامل ہو گیا، اسے قائم کرو، یہ صرف تبلیغ کی شے نہیں ہے، بس یہ بات سمجھ لیجئے نکتہ۔ دین محض تبلیغ کے لیے نہیں، دین کو قائم کرو، غالب کرو، قائم کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ میں آیتیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ یہ تکمیل رسالت کا وہ پہلو ہے جو میں نے کہا تھا کہ جو قرآن میں اس آیت میں نہیں ہے، علیحدہ آیات۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ تک کا حال یہ ہے، وہ تو اپنے حواریین کو بھی روک کر گئے ہیں کہ تمہیں جا کر جنٹائز میں تبلیغ نہیں کرنی، صرف میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، صرف ان میں تبلیغ کروں۔ پہلے اور آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے، اور اس کا تعلق کس ارتقاء سے ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ذہنی فکری ارتقاء سے تعلق ہے، ہدایت کے اندر اضافہ 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 اضافہ، تاں کہ الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ تمدن میں غاروں سے لے کر اور امپائرز تک، تاکہ دین حق آ گیا۔ یہ جو ہے تقاضا کس کا ہے؟ یہ سائنٹیفک جو ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حضور کے زمانے میں آ کر یہ ممکن ہوا کہ ذرائع رسل و رسائل اتنے تھے کہ ایک دعوت تمام انسانوں تک پہنچ سکتی تھی۔ آج پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کا آڈیو بن رہا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ آج بھی اس وقت بھی نہ معلوم کہیں لوگ کیا کیا سن رہے ہوں، اللہ عالم، پہنچتے کہ نہیں؟ تو یہ جو ایک سوشل سائنسز سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک ذہنی اور فکری فلسفیانہ ڈیولپمنٹ، ایک تمدن کا ارتقاء اور ایک سائنسی ارتقاء، جس کی وجہ سے اب یہ گلوب کیا ہے؟ گلوبل ولیج بن گیا ہے، اب یہ ایک شہر بن گیا ہے۔ یہ ملک جو ہے، یہ دنیا سکڑ کر کیا ہو گئی ہے؟ گلوبل ولیج۔ اس لیے آپ کی رسالت ہے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء میں فرمایا۔ سورہ اعراف میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور سورہ صف کے ساتھ جڑواں سورت ہے سورہ جمعہ، یہاں مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، علی الدین کلہ، پورا دین، اس میں مائنس ون مائنس ٹو نہیں ہو سکتا، ٹوٹل دین۔ یہ دین ہمارا ایک پیکج ہے، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، لینا ہے تو پورا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین غالب کرو پورا کا پورا، لیظہرہ علی الدین کلہ، پورے دین کو غالب کرو، پورا نظام اس کے تحت ہو، سیاسی نظام اس کے تحت ہو، معاشی نظام اس کے تحت ہو، سود کی بیخ کنی ہو، جوئے کی بیخ کنی ہو، شراب بنانا اور پیچنا اور پھر ختم کیا جائے، سیکس کو ذریعہ بنانا کمائی کا ختم کیا جائے، سیکس میں اشتعال پیدا کر کے یہ اشتہاروں ہی کے اندر عورتوں کی تصویریں دے دے کر جو ہے اس کو بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان سب کے اوپر پابندی ہوگی۔ پھر عصمت، عفت،
اور انسان کی خاندانی زندگی کی مضبوطی، یہ تیسری بات ہوگی، کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے مرکزی آیت، وہ کیا؟ یہ ہمارا اگلے اتوار کا موضوع ہے اصل میں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی بعثت کے دو حصے ہیں۔ آپ کی بنیادی بعثت یہ ہے امیین کی طرف، اسی لیے ان کی کتاب میں یہ قرآن ہے، ان کی زبان میں یہ قرآن ہے۔ یہ جو امی تھے، یہ جو بنی اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد، تقریباً تمام مشرکین عرب اسی میں سے تھے۔ یہ ہے اصل نیوکلیس، جس کو میں کہا کرتا ہوں امت کی تشکیل میں، جیسے ایٹم کا سٹرکچر آپ کو معلوم ہے، بیچ میں نیوکلیس ہے، اس میں پروٹونز ہیں اور شاید کچھ نیوٹرونز ہوتے ہیں، اور چاروں طرف چکر جو لگا رہے ہیں الیکٹرونز۔ تو اس کا نیوکلیس کیا ہے؟ یہ امت عرب، اور اس کے بعد ایرانی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے، یہ گویا کہ الیکٹرونز ہیں۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ انہی میں سے اور بھی ہیں جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، جو شامل ہوں گے تو اسی امت کا حصہ بن جائیں۔ اس حوالے سے تکمیل رسالت کے اب دو پہلو ہو گئے۔ نمبر ایک، آپ پر رسالت کا یہ حق ہے کہ دین کو غالب کر کے دکھائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ دنیا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، یہ ہونے والی نہیں ہے، امپریکٹیکیبل ہے۔ حضور سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، ریپبلک، لیکن ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ انہونا سا خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا، ہونے والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو خواب تھا، یوٹوپیا۔ تو حضور نے بھی جو باتیں کہی تھی اگر کر کے نہ دکھاتے تو کہتے ہیں ہونے والی بات نہیں، شاعری ہے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو خادم ہوتا ہے۔ بھائی بہت اچھا شعر کہا، بڑی عمدہ بات ہے، لیکن کہاں ہو سکتا ہے یہ؟ امپاسبل۔ قوم کا سید اور خادم ہو، امپاسبل۔ قوم کا سردار ہو اور ایک غریب عورت اس کے بچوں کے لیے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر لاد کر رات کے وقت لا رہا ہو۔ Is it imaginable? Is it imaginable? لاکھوں مربع میل کے اوپر حکم جس کا چل رہا ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر کے جا رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری وزٹ ہے، کوئی کسی کو علاج کے لیے نہیں جا رہا، کسی بیٹے کی کانووکیشن میں شرکت کے لیے نہیں جا رہا، معاذ اللہ۔ وہاں سے ریکویسٹ آئی آپ یہاں آئیں گے تو یہ بیت المقدس جو ہے فتح ہو جائے گا، یروشلم فتح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں کے عیسائی علماء نے کہا تھا، اے مسلمانوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شہر فتح ہوگا، لیکن جس کے ہاتھوں فتح ہوگا اس کی کچھ نشانیاں تم میں وہ نہیں ہیں، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا تمہارے ہاتھوں، چاہے تم قیامت تک پڑے رہو۔ اس لیے کہ یروشلم کی فصیلیں بہت اونچی تھیں، اندر سے سیلف سفیشینٹ، پانی اور ہر چیز موجود۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین هذه الامہ، ان کی گئی ہے ریکویسٹ، دارالخلافہ آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ یہ سفر کیا ہے 700 میل کا سفر، ایک اونٹ اور ایک خادم ساتھ ہے، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ اور چونکہ اسی پر راستے کا راشن بھی ہے تو وقت پہ ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ آگے چل رہا ہے نکیل پکڑ کر۔ کین یو بلیو اٹ؟ ہمیں عظمت کا احساس ہوا جب معلوم ہوا کہ چون لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر جاتی تھی کالج، یا عبد الجوان ناصر کا بیٹا یا بیٹی بھی جاتی تھی اسی طرح۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا ہندوستان کا وہ جو ریلوے کا منسٹر تھا لال بہادر شاستری، جب وہ مرا ہے تو میں حیران ہوا۔ اٹ واز ڈسکلوزڈ، اس کا کوئی گھر پورے انڈیا میں نہیں تھا،
سوال پیدا ہوا کہ اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، کہاں جائے؟ اور اس کی بیوی اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا پکاتی تھی، اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاستری کو تاشقند میں، تو اس نے وہاں سے ٹیلی فون پر جو بات کی ہے وہ ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی۔ لیکن یہ ساری بلندیاں ان سب کو جمع کر لیجئے، کیا عمر کے آس پاس بھی آئیں گے؟ یہ کارنامہ کر کے دکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو قائم کرو اور دنیا پر حجت قائم کر دو کہ ہاں دین یہی ہے، حق یہی ہے، نظام یہی ہے۔ اسی میں انسان کی فلاح ہے، اسی میں اس کی بہبود ہے، اسی میں اس کی اخلاقیات کی بلندی ہے، اسی میں اس کی تہذیب کی مضبوطی ہے، اسی میں اس کے تمدنی کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب امت پر جو مظہر ہے اس تکمیل امت نبوت اور رسالت محمد کی، وہ کیا ہے؟ حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہیں ہوتا، آپ کا مقصد بعثت پورا نہیں ہوا۔ عام آدمی کو کہے گا آپ میری بات پہنچا دیں گے بغیر اس کے وضاحت کے، تو شاید وہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ حضور کا بعثت مقصد پورا نہیں ہوا، ایک درجے میں پورا ہو گیا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ مکمل ہو گیا۔ اگر تو صرف عرب کے لیے آئے ہوتے تو ٹوٹل اکمپلشمنٹ ہو جاتی ہے اس مشن کی۔ آپ تو بھیجے گئے تھے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک پوری نوع انسانی تک وہ ہدایت نہ پہنچے اور پھر اس کے اوپر وہ نظام قائم نہ ہو، اس وقت تک تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ اگر اقبال نے کہا تھا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، تو ظاہر باتیں سوچیے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کام کرنا ہے اس امت کو، اور جب تک وہ یہ کام پورا نہیں کرتی، ہاں کرے، کوشش کرے، نہ کر سکے کوئی بات نہیں، اللہ کے اصل خلق ہو جائے گا۔ کرتا ہی نہیں تو اس کا کوئی تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے۔ وہ اپنی جگہ امتی بنا پھرتا ہو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دین کے اعتبار سے اور حضور کے ساتھ اپنے تعلق کے اعتبار سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔ یہ کام ہونا ہے، اس کا صغرا کبرا قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ جو آج کانفرنس آپ کو دیا گیا ہے، یہ ہدیۃً، اس کو ذرا کھول لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ میرے ساتھ کر لیں مکمل۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ یہودیوں کی سازشوں کے الرغم نور توحید کا اتمام اور دین حق کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے صغرا کبرا کہاں ہے؟ جو ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے غلبے کے لیے۔ یہ صغرا ہو گیا۔ کبرا کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان سے
کہ یہ خلافت مل کر رہے گی، جبکہ ابھی حالات مدینے میں اتنے خطرناک تھے کہ ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ ابھی کفر آئے گا، حملہ ہو جائے گا۔ یہ غزوہ احزاب سے پہلے کی بات ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ احزاب اس میں سورہ نور کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب تیسرے صفحے پہ آئیے، چوتھے صفحے پہ۔ خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ آ کر رہے گا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ حضور نے اپنے زمانے سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار گنا دیے۔ یہ بھی جا کر پڑھیے گا، میں اس وقت تو صرف کروا رہا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے۔ یہ جا کر پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے، بہت بڑی توہین کی مرتکب ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں خیانت ہوگی۔ ان پر ظاہر بات ہے تنظیم کے کارکنوں کے پیسے خرچ ہوئے ہوئے، ایسے تو نہیں چھپتی، تو اس کا حق ادا کیجیے۔ پہلا دور دور نبوت، حضور نے کہا میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر دور نبوت ختم، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ہٹا لے گا، اٹھا لے گا۔ پھر ظالم بادشاہت کا زمانہ آئے گا۔ بنو امیہ، بنو عباس، یہ کون تھے؟ حادثہ کربلا کب ہوا؟ واقعہ ہررا کب ہوا؟ میں اشارے کر رہا ہوں صرف۔ پھر غلامی والی بادشاہت کا دور آئے گا، اس سے مراد میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کیا سمجھی گئی ہو، آج سمجھ میں آتی ہے۔ کولونیل رول، کہیں انگریز، ہمارا بادشاہ، ہماری ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ۔ اس سے پہلے کم از کم مسلمان تو تھے بادشاہ، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ٹھیک ہے، بہت برے بھی تھے بہت اچھے بھی تھے، لیکن یہ تھے تو مسلمان، نام لیوا تو تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو پورے عالم اسلام پر کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں ولندیزی، کہیں پورچوگیز، کہیں اسپینیئرز، کہیں اٹالینز، کہیں فرینچ، یہ ہوا کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، پھر 5واں دور آئے گا دوبارہ جس میں اللہ کی خلافت قائم ہوگی۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ خبر کس کی دی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تو آیا زمانے کے اعتبار سے 1 2 3 4 5، 1 2 دوسرا تیسرا چوتھا، 4 گزر چکے ہیں۔ اس وقت انسان کہاں ہے؟ چوتھے اور 5ویں کے درمیان ہے۔ چوتھا دور کولونیلزم ایک اعتبار سے ختم ہو چکا ہے، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اسپینیئرز چلے گئے، اٹالینز چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، پورچوگیز چلے گئے، ایک اعتبار سے گئے۔ ایک اعتبار سے اب اثر نو ایک نیا مالیاتی شکنجہ کسا جا رہا ہے پوری نوع انسانی پر۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، ملٹی نیشنلز، ٹرپس، اب اس کی وضاحت میں نہیں جا سکتا اس وقت۔ ایک طرف مغرب جو ہے شیطان اور یہودیوں کی زیر قیادت، اصل قیادت یہودی کی، میدان میں قیادت امریکہ کی، پیچھے اصل طاقت، پلانر، نقشہ دینے والا، پروگرام دینے والا یہودی۔ اب جو آنے والا دور ہے وہ اپنے یہودی چاہتے ہمارا مالیاتی شکنجہ پوری دنیا کو کس لے اپنے اندر، بٹ امریکہ چاہتا ہے ہمارا جو یہ قبضہ ہے دنیا پر مکمل ہو جائے، اور زائنسٹ جو ایجنڈا ہے 5 نکاتی، ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے، وہاں سارے دنیا کے یہودی لا کے جمع کر دیے جائیں، اس کے بعد جو ہے دنیا میں وہاں ان کا دجال ظاہر ہوگا جو ان کو کہے گا میں مسیحا ہوں، اور پوری دنیا ہم فتح کریں گے۔ پھر جنگوں کا دور ہوگا، حضرت جو ہے مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، پھر جو ہے عالمی سطح پر اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور وہ نظام پھر گلوبل ہوگا۔ اس کو میں نے صرف بیان اس وقت کر دیا، اگلی حدیث پڑھ لیجئے۔ جب یہ نیا نظام اب آئے گا تو اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی، کتنا پھیلا ہوا ہوگا؟ کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوئ لی منها۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیا گیا، اور سن لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، معمولی نہیں۔ مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اور یہی وہ نقشہ ہے اصل میں جو اقبال نے بیان کیا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزیں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ گلوبل اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اور ایک اور حدیث اسی موضوع کی پڑھ لیجئے، عن المقداد رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما یعزهم فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کلہ للہ۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ خیمہ جو جانوروں کے کمبلوں سے بنایا جاتا ہے، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے۔ لا یبقى علی ظہر الارض، زمین پر دو ہی طرح کی بستیاں ہیں نا، یا نوبیڈز ہیں، وہ اپنے جو ہے خیمے اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں جہاں دیکھی کہ گھاس واس ہے خیمے گاڑ لیے بیٹھ گئے، یا پھر جو ہے آپ کو معلوم ہے پوری طرح سے آبادیاں ہیں، شہر ہیں، نہ کوئی شہر کا کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی کسی ویران کے اندر جو ہے لگنے والا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ اور اس داخلے کے دو راستے ہوں گے، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ اور وہ کیا ہوگا؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس خیمے والے گھر والے کو اسلام کی توفیق دے دے گا تو اس کے گھر میں کلمہ اسلام داخل ہوگا، لیکن اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اہل ایمان کا حق ہے۔ اور یا پھر وہ مغلوب ہوگا اور اسے وہ کام کرنا پڑے گا، یود الجزیۃ یدیم وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہے، غلبہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے وہ یہودی رہے، عیسائی رہے، جو چاہے رہے۔ اچھا، اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اب یہ آخری میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو ہے سیکنڈ فیز تھا جو میں نے بیان کیا ہے، جس میں حضرت مہدی کا ظہور ہے، گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، گریٹر اسرائیل کا گریٹر گریو یارڈ بننا ہے، پھر یہودی ختم ہو جائے گے، حضرت عیسیٰ عیسائیت کو ختم کر دیں گے، عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی، پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پہلا فیز جو ابھی چل رہا ہے اس کو جان لیجئے، یہ ہمارے لیے بڑا سخت اور کڑوا ہے۔ ابھی ہم پر اللہ کے عذاب کی کوڑے برسنے والے، خاص طور پر عالم عرب پر، اس لیے کہ ان پر اللہ کی رحمت بہت بڑی تھی، اللہ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا، وہ حضور کی امت میں سے، محمد عربی تھے، عربی النسل، محمد عربی، اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی جو انہیں حاصل ہو گئی۔ اور نمبر دو، دائمی فضیلت، ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، پھر بھی انہوں نے کہیں بھی ایک چپا زمین پر بھی، جیسے وہ کولونیلزم سے فارغ ہوتے گئے، کسی نے امریکہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا، کسی نے روس کو بنا لیا، اسلام کو نہیں ملا۔ بدترین سزا کے مستحق وہ ہیں، اور اس کی خبر حضور نے دے رکھی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت، بربادی، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن نمبر دو، ہم ہیں پاکستانی، ہم نے ایک ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اللہ سے گڑ گڑا کر، اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی سے جانے سے بچا لے۔ کوئی آثار نہیں تھے، کوئی ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی،
کوئی ہمارا پشپنا نہیں تھا. برطانوی حکومت چونکہ لیبر کی تھی وہ ہمارے خلاف تھی. ماؤنٹ بیٹن چیلا تھا گاندھی کا، اور ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے ناجائز تعلقات تھے نہرو کے ساتھ. یہ تو حالات. قائد اعظم محمد علی جناح سے ایٹلی نفرت کرتا تھا. پھر یہ کہ ہندو کتنی بڑی تعداد میں صنعت کار ہو، سرمایہ دار ہو، کاروبار اس کے پاس، تعلیم میں وہ بہت آگے، انگریزوں کی ملازمت میں کہیں زیادہ آگے مسلمان سے نکلا ہوا. لیکن اللہ نے یہ ہمیں ملک دیا. اس کا ذکر ہے سورہ اعراف کے اندر کہ حضرت موسیٰ سے کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ظلم ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارا حال تو نہیں بدلا. فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، فرمایا ہو سکتا ہے، قریب ہے، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلافت دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. اس امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں آج سے 62-63 سال پہلے سے. اب کیا کیا ہم نے؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ نماز روزے والا اسلام تو ہے، وہ کہاں نہیں؟ وہ تو ہندوستان میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے، کہاں نہیں ہے؟ وہ اسلام پہ، وہ نظام، وہ دین حق کہاں ہے؟ وہ سید القوم خادمہم کہاں ہے؟ یہاں تو سید القوم سب سے بڑے ہیں، ان میں سے جھوٹے وہ ہیں. جو سب سے بڑے وعدہ خلاف ہے وہ سید القوم ہے. جو سب سے بڑے غبن کرنے والے وہ سید القوم ہے. تو واقعہ تو یہ ہے کہ ہم مستحق ہو چکے ہیں، ہم بھی عذاب الہی کے عربوں کی طرح. لیکن یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں. میرے اوپر بہت سے انوار آئے ہیں. ابتدا میں مجھے یقین تھا کہ پاکستان اسی نقشے کے تحت اللہ نے بنایا ہے اور یہی سے نظام خلافت کا آغاز ہوگا. چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے جب مہدی ظاہر ہوں گے عرب میں، یہ حدیث پڑھ لیجئے آپ اس کو صفحہ 7 پر. عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں تو ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو اس کی حکومت کو قائم. اب ظاہر بات ہے پاکستان اسی مشرق کے اندر تو ہے نا، افغانستان بھی ہے، بھارت بھی ہے اور ایران بھی ہے. لیکن جہاں سے بات چلی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو ایک ہی ملک تھا نا. لہذا اور اس سے پہلے کی بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں بہت سی چیزیں، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. مجھے یقین تھا کہ یہیں سے انشاءاللہ وہ نظام قائم ہوگا اور پھر یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے. اور وہ کیوں؟ وہ بھی مجھ پر واضح ہے. عرب کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان میں دم نہیں ہے، پیسہ ہے، عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا. لہذا ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہودیوں سے جنگ کر سکیں. اگر کر سکتے ہوتے تو اب تک کبھی کا کبھی اسرائیل کو اٹھا کر پھینک دیا ہوتا میڈیٹرینین کے اندر. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ کسی اور طرف سے فوجیں جائیں گی. اور علامہ اقبال نے ہی چونکہ ایک شعر یہ کہا ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. خضر وقت حضرت مہدی عرب کے ریگزار میں اپنی خلوت سے باہر آئیں گے. اس میں شیعوں کا عقیدت بھی آ گیا اور سنیوں کا بھی. شیعہ کے نزدیک مہدی کون ہے؟ ان کے 12ویں امام ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. یہ مصرع کور کر رہا ہے ان کو بھی. اور ہمارے ہاں کیا روایت ہے کہ عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہوگی. اس وقت ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا. یعنی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس وقت میں سامنے آئے اور قوم کی کچھ رہنمائی صحیح کرے اور وہ بچ کر جائے گا. پھر لوگ انہیں وہاں سے خلوت سے کھینچ کر تلاش کر کے نکال کر لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ مہدی ہوں گے. تو مصرع جو ہے نمبر 1 دونوں کو کور کر رہا ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت. یہ وادی کون سی ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ وادی سندھ ہے. وادی کسے کہا کرتے ہیں؟ 2 پہاڑی سلسلے ہیں، ان کے درمیان میں وادی ہے. کوئی بڑی
نزدیک بڑا جو ہے دریا بہ رہا ہے۔ وادی سندھ پورا پنجاب بھی اسی میں شامل ہے، وہ تو ہم سے چھین لیا گیا نا، ورنہ ایسٹ پنجاب کے دریا کہاں آ رہے تھے؟ دریا بیاس، دریا ستلج، دریا راوی ادھر سے آ رہے تھے نا، پھر اوپر سے سارے دریائے گلگت ہو، منزا ہو، سب وہیں آ رہے ہیں۔ پھر آئیے ایسٹ افغانستان کے سارے دریا ادھر آ رہے ہیں۔ دریا کابل کہاں سے آ رہا ہے؟ دریا گومل، دریا ٹوچی، دریا بولان۔ تو یہ در حقیقت یہ سب مشرقی حصہ افغانستان کا اور یہ مغربی حصہ انڈیا کا، یہ وادی سندھ ہے۔ اس وادی میں پہلے اسلام کہیں قائم ہوگا، یہ یقین کی حد تک تھا، لیکن بعد میں جو حالات ہوئے ہیں اس میں مد و جزر آتا رہا ہے، کبھی امید پیدا ہوئی، کبھی کمزوری جو ہے اس میں مایوسی کی انتہا ہو گئی۔ آج سے 5-6 سال پہلے میں نے یہیں پر تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کا یہ الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے؟ میں نے کہا تھا ہاں۔ میری مایوسی انتہائی لوئسٹ ایپ پر تھی اس وقت، شاید اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نئی زندگی پیدا کر دے ہمارے، لیکن اس کے لیے کام تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کو مت بھول جائیے۔ اصل رول تو میرا اور آپ کا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے کہا تھا یہ ہے میرا جو اگلے اتوار کا جو موضوع ہے، جہاں سے کہ اصل میں یہ تو ساری ابھی علمی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں۔ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ آج اس لیے تھا کہ ہم اپنا فرض سمجھیں، حضور کے مقصد بعثت کے حوالے سے ہمارا فرض منصبی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر ہم سچے امتی ہیں حضور کے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بہرحال اب اس صورت میں آپ سے آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہونے والا ہے معاملہ، اس کے اندر جو کام جو اب کرنا ہے اس کو 2 حصوں میں سمجھیے، بلکہ ایک جملہ پہلے اور میری آج کی گفتگو کا حاصل میں آپ کو ایک شعر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ حضور کی سیرت پر جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ کی زلفوں کی تعریف، آپ کی آنکھوں کی تعریف، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، حفیظ طیب صاحب کی جو میں نے نعت سنی ہے وہ بڑی پاکیزہ نعت تھی، بہت عمدہ نعت، جس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، غلو نہیں، لا تغلو فی دینکم۔ یہ غلو دین ہی تو تھا جس نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا میرا گمان یہ ہے کہ ہندوؤں نے ابراہیم کو خدا بنا لیا، برہما بنا لیا، ہندوؤں کی ایک نسل نے، سب نہیں لوگ۔ تو بہرحال اس غلو سے بچتے ہوئے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ احمد آرنگ تو تنہا داری۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ اے نبی، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف والا حسن عطا کیا، اور حضرت عیسیٰ پھونک مارنے سے جو نتیجہ نکلتا تھا، اور ید بیضا حضرت موسیٰ والا، تمام نبیوں کو اللہ نے جو کمالات دیے، آپ کی ذات مبارکہ میں وہ سارے کمال جمع ہیں۔ ٹھیک، اب حدیث سنیے، تمام انبیاء اور رسولوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے تنہا وہ سب برداشت کی۔ یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ کبھی اس کا ذکر آتا ہے؟ 3 سال کی نظر بندی اور فاقوں کی وہ انتہا، کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے بلک رہے ہیں اور سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے منہ میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کھانے کو۔ 3 ایئرس طائف میں پتھرا ہوا ہے، جس میں اتھر جو ہے زخمی ہوا ہے، دامن احد میں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس میں اصل بات کیا تھی، یہ تو بات بعد میں آئے گی ہماری۔ یہ حجت ہے اس امت پر۔ اللہ کر سکتا تھا کہ حضور کے پاؤں میں کانٹا تک نہ چبھتا اور انقلاب آ جاتا، کسی کو ڈو اٹ، اور وہ محبوب رب العالمین تھے۔ کوئی چاہے گا کہ اپنے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا دیکھے، اور وہ کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آج تو اللہ کا رسول ہے، آئندہ یہ کام اس امت کو کرنا ہے۔ امت کے لیے معجزے نہیں آئیں گے، رسول کے لیے آ سکتے تھے، نہیں آئے، تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ تمہیں بھوکے رہنے کا خوف ہے تو میری بھوک نہیں تم نے دیکھی؟ اگر غزوہ احزاب میں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور آ کر جب کہا حضور اب تو ناممکن ہو گیا ہمارے لیے، کھڑا ہونا مشکل ہے،
دیکھیے ہم نے پتھر باندھ کر اپنے پیٹوں کے ساتھ کس کر اپنی چادروں سے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے؟ ذرا بھوک لگی من و سلوہ اتر آیا، دھوپ لگی تو اوپر جو ہے سائبان چل رہا ہے بادلوں کا، سمندر راستہ روک رہا ہے، پھاڑ دیا اسے ایک ضرب سے۔ پیاس لگی ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے، ایک ضرب سے، تاکہ ہر قبیلے کا اپنا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو جائے، لڑے نہ پانی پر۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ قبائلی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے، یہاں نہیں آیا۔ اللہ کی مدد آئی ہے، اب بھی آئے گی۔ اللہ کی مدد کا دروازہ بند نہیں ہے، بٹ یو ہیو ٹو کوالیفائی فار دیٹ۔ اللہ پہلے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے یہ واقعی ڈز ہی ریئلی مین بزنس، ڈو دے ریئلی مین بزنس، وہ قربانیاں دینے کو تیار ہیں، امتحانات میں سے گزرنے کو تیار ہیں، تب پھر اللہ کی محنت، اللہ کی۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جب وقت سخت ہوا اور وقت کے رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے متی نصر اللہ، تب کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب۔ اب اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے تو نصرت تو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، سختیاں جھیلنے کے لیے، مشکلات برداشت کرنے کے لیے، اپنا تن من دھن دینے کے لیے، جانیں دینے کے لیے۔ سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، ایک صحابی کی جان کی قیمت ہمارے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قیمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ کام ہوگا، لیکن میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں حجت قائم کی گئی پوری نوع انسانی پر۔ دیکھو یہ نظام ہم نے قائم کر دیا تھا، اور یہ ہسٹوریکل ایرا ہے، یہ کہ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہے، اٹس اے ریسنٹ پاسٹ 1400 ایئرز اگو، اور ایک ایک چیز پوری طرح لکھی ہوئی، منضبط، کنٹرول میں، ریکارڈ میں، اور ایک حجت امت پر قائم کی۔ اس مشن کی تکمیل اب تمہارے ذمہ ہے نا۔ میرے ہاتھوں اللہ نے جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا، میں نے تم تک قرآن کی دعوت پہنچا دی۔ مائی مشن ان اے وے ہیز بین اکمپلشڈ، تمہاری حد تک اور جزیرہ نما عرب کی حد تک۔ بقیہ مشن میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اٹس ناؤ یور ڈیوٹی۔ وہ بھاری بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج تم پر منتقل ہو گیا ہے۔ اب جو کام کرنا ہے میں آپ سے عرض کر دوں، یہ کام کیسے ہوگا؟ ویسے تو میں نے اس پر کتاب لکھی ہوئی ہے، منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے سے زیادہ، شاید اس سے زیادہ کی کتاب ہے۔ میں ان 2 اتواروں میں اس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر کے بیان کروں گا۔ سب سے مشکل کام ایک جماعت کا بنانا ہے۔ جوش میں آ کر لوگ گولیاں کھا لیتے ہیں سینہ کھول کر، جوش میں، لیکن مسلسل محنت، اس میں گھلنا، اس کے لیے تیار نہیں، خصوصاً ڈسپلن، نظم کی پابندی، سموتاج، سب سے مشکل کام جماعت بنانا ہے۔ جماعت بنے گی تو وہ جہاد کرے گی۔ ہمیں یہ ہے یا تو جہاد کے اوپر جاتے سیدھے، جاؤ یہ بس 30 دن کی ٹریننگ ہے، لے لو جا کر، اور جا کر جو ہے لے کر یہ کلاشن کو نکل جاؤ، چاہے وہ کشمیر میں چلے جاؤ چاہے افغانستان۔ بھائی نہیں، اس جہاد کے لیے جماعت حضور نے بنائی تھی 12 برس میں۔ وہ کیسے بنائی تھی؟ اگلے اتوار کا میرا اصل موضوع یہ ہے، اور پھر لاسٹ جو ہے وہ تصادم جب ہوا ہے، پھر اس تصادم کے مراحل کیا تھے، اس کی مین فیچرز کیا تھے، اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔